الحمد لله الذي زين نبينا بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدمين للتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال والطيب. قبل صد احترام شرفاء خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کی اس بابرکت نشست میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری سازی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم جو موضوع چل رہا ہے سفر ولایت، اسی کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اہل سنت کا جو عقائد ہے، ان عقائد میں پانچواں اہم ستون جو ہے وہ اولیاء سے محبت ہے۔ اولیاء کرام اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، صالح بندے، ان کے ساتھ عقیدت اور ان کی تعلیمات پر عمل پیدا ہونا، یہ امت مسلمہ کے عقائد میں سے پانچواں سب سے بڑا اہم عقیدہ ہے۔ جیسے محبت اللہ ہے، محبت رسول ہے، محبت اہل بیت ہے، محبت صحابہ ہے، اور محبت اولیاء ہے۔ یہ پانچ ستون ہیں جن سے عقیدے کی بنیاد اور عمارت پختہ ہوتی ہے۔ ولایت ولی سے ہے، اور ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ دوست کا کام ہے اپنی زندگی کو بھی سنوارے اور دوسروں کی زندگی کو سنوارنے کا اہتمام کرے۔ اس کی زندگی کے دو رخ، ایک وہ رخ ہے جس کے اندر وہ اپنی ذات کی اصلاح ایسے کرتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز اور معتبر دکھائی دیتا، اچھا دکھائی دیتا۔ دوسرے لوگ اگر 5% عبادت، بندگی اور اطاعت الہی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں تو اللہ کا ولی 20% اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری پر عمل کر کے اپنی زندگی کو رب کی رحمت کے قریب لاتا ہے۔
بڑی اہم بات یہ ہے، اللہ کا نیک ولی، بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو مادرزاد ولی ہو۔ کثرت سے اولیاء کرام عبادات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، اطاعت و بندگی کے ذریعے، تقوی کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوار کر رب کی قربت اور اس کی رحمت کے حقدار بنتے ہیں، جس بنیاد پر پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں جو نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے میری قربت میں آ جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بنتا ہوں، اس کے کان بنتا ہوں، اس کی آنکھیں بنتا ہوں، اس کے اعضاء کے اندر طاقت میری ہوتی ہے، جسم کے اعضاء اس کے ہوتے ہیں۔ یہ انعام ہوتا ہے جو وہ بندہ اپنے خاص قرب کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ چوتھی بات بڑی اہم ہے کہ انسان کا، لوگوں کا اس اللہ کے ولی کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے، اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ ہے اس کے ساتھ عقیدت کا، محبت کا، تعلق، پیار، ادب، احترام کا رشتہ اس کے ساتھ استوار ہوتا ہے۔ اب اس ادب کے، محبت کے، پیار کے، انست کے ساتھ، تعلق کے ساتھ جب وہ اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس کی محبت کی باتیں بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کی باتیں بیان کرتا ہے، اس کی کرامات کو بیان کرتا ہے، اس کے اوصاف کو بیان کرتا ہے، اس کے خاندان کو بیان کرتا ہے، اس کے شجرہ نسب کو بیان کرتا ہے کہ وہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اچھے تھے، نیک تھے، صالح تھے، کرامات والے تھے، بزرگوں والے تھے، بڑے مجاہدات اور ریاض۔ یہ ساری باتیں عقیدت، محبت اور پیار کے رشتے میں بیان ہوتی ہیں۔ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ایک دوسرا پہلو بھی، جس پہلو کے اندر اس ولی کامل کی جو زندگی خدمات دین پر مشتمل ہوتی ہے، ایک رخ اس کا وہ ہوتا ہے خدمت دین۔ خدمت دین میں دین کو زندہ کرنا، دین کی اقدار کو زندہ کرنا، تعلیمات کو زندہ کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سیرت کے پہلو ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کی اصلاح کرنا، یہ جو پہلو ہے یہ اولیاء کرام کی زندگی کا اہم پہلو ہے۔ دونوں میں سے اپنی اپنی مقام پر دونوں کی اہمیت، مگر خدمت دین کا جو پہلو ہے وہ ہمیشہ ان کی زندگی کا نمایاں تھا اور نمایاں رہتا ہے۔ ہم ایک پہلو کو لیتے ہیں اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا پہلو لیتے ہیں تو پہلے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی اور حیات تھی، اس حیات کی زندگی کے بھی دو پہلو ہیں۔ جیسا میں نے پچھلے جمعہ المبارک پر یہ بات عرض کی تھی کہ جو ہم وارثان منبر ہیں، ان کی غلطی یہ ہے کہ ہم نے عقیدت اور محبت والا پہلو جو اولیاء کا تھا اس کو تو بیان کیا لوگوں کے سامنے، کرامات تو بیان کی، تعویذات تو بیان فرمائے، ان کی عبادت اور ریاضت کا پہلو تو بیان کیا، ان کی خاندانی جو کرامات ہیں وہ تو بیان کی، خاندانی شجرہ نسب کی اچھائیاں تو بیان کی ہم نے، مگر جو ان کی زندگی کی خدمات تھی دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، علم کو زندہ کرنے کے لیے، ان خدمات کو ہم نے نہیں بیان کیا۔ لہذا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پہلو صرف ایک ثوابی، کراماتی،
عقیدت والا، محبت والا، پیار والا، اچھے خاندان والا، یہی بیان ہوا کہ وہ 11ویں والے پیر تھے بس۔ ہم نے اس پہلو کو بیان ہی نہیں کیا جس پہلو کے اندر وہ شیخ الحدیث تھے، جس پہلو کے اندر وہ شیخ القرآن تھے، جس پہلو کے اندر وہ محقق تھے، جس پہلو کے اندر وہ محدث تھے، جس پہلو کے اندر وہ عظیم استاد تھے، جس پہلو کے اندر وہ عظیم معلم تھے، اس پہلو کو ہم نے بیان نہیں کیا، اس پہلو کو ہم نے بیان نہیں کیا۔ پچھلے سے پچھلے جمعہ المبارک پر میں نے ایک مثال آپ کی خدمت پیش کی تھی کہ حضرت شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالی، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ہر ولی کامل کی، ائمہ مجتہدین کی زندگیوں کی مثال اگر آپ لیں تو دونوں پہلو دکھائی دیتے، محبت اور عقیدت کا پہلو، عبادت اور ریاضت کا پہلو، اور خدمت دین کا پہلو۔ حضرت شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالی جب فیض لے کر توسا کی سرزمین پر آباد ہوئے تو اس وقت بر صغیر پاک و ہند کے اندر حکومت صرف دلی تک محدود تھی، صرف دلی تک محدود تھی۔ اور جب آپ یہاں اپنے خدمت دین اور لوگوں کی اصلاح احوال کا کام شروع کیا تو اس وقت آپ کے مدرسے کے اندر، آپ کے جو دارالعلوم تھا، جو خانقاہ تھی، اس پر کم و بیش 12 سے 1300 طلباء زیر تعلیم تھے۔ اس دارالعلوم کا کمال کیا تھا؟ اس دارالعلوم کا کمال یہ تھا کہ وہاں پڑھنے والے ہر طالب علم کو کھانے کو بھی ملتا، پینے کو بھی ملتا، پہننے کو بھی ملتا، رہنے کو بھی ملتا، اور جب وہ چھٹی کر کر ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد گھر جاتے تو آنے جانے کا ان کو خرچہ بھی ملتا۔ اور گھر والوں کی کفالت، اور گھر والوں کے اگر حالات غربت میں پھنسے ہوئے ہوتے تو ان کی مدد کے لیے بھی انہیں وہاں سے راشن ملتا۔ کم و بیش 60 سے 70 اساتذہ شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دارالعلوم میں پڑھاتے تھے۔ جو کمال کی بات ہے، جو بات میں پہلو آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو نوجوان طبقہ، آج کا طبقہ ہے، ان کے سامنے جو کچھ ہم نے بیان کیا انہوں نے وہی سمجھا، جو ہم نے بیان نہیں کیا اس کی انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جہاں کرامات تھی، شب زندہ داری تھی، عبادت گزاری تھی، طویل قیام تھا، نوافل تھے، اللہ اللہ کی ذکر اذکار تھے، چلا کشی تھی، وہاں خدمت دین کا اتنا بڑا فریضہ سر انجام دیا کہ اس دارالعلوم کے اندر صرف قرآن کی تفسیر نہیں پڑھائی جاتی تھی، صرف حدیث کی شرح ہی نہیں کروائی جاتی تھی، قرآن کی تفسیر کے ساتھ، حدیث کی شرح کے ساتھ، علم حدیث کے فن حدیث کی علوم بھی، اور احادیث کو مدون کرنے کا علم بھی، اور علم طب بھی، علم سیاسیات بھی، اور علم معاشیات بھی پڑھایا جاتا تھا شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دارالعلوم میں۔ شہادت العالمیہ درس نظامی کے علاوہ 12 علوم پڑھائے جاتے تھے دن بھر کے اندر، 8 سے 9 سبجیکٹ دین کے متعلقہ، حدیث کے متعلقہ، سیرت کے متعلقہ، تفسیر کے متعلقہ، اور 8 سے 9 سبجیکٹ جن کا دنیا سے تعلق، علوم دنیا کے ساتھ تھا۔ اب 8، 9، 15، 16 سبجیکٹ ایک دارالعلوم کے اندر پڑھائے جاتے تھے،
اور شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اپنے علم کا مقام کیا ہوگا، اپنے علم کا حال کیا ہوگا، جو 16 علوم دارالعلوم کے اندر خود پڑھاتے تھے، ان کا اپنا علم کا حال کیا ہوگا۔ یہ تو میں ساتھ متصل زمانے کی مثال دی ہے، متصل زمانے کی مثال آپ کو دی ہے۔ اوپر چلے جائیں تو میں نے ذکر کیا تھا پچھلے سے پچھلے جمعۃ المبارک پر کہ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامعہ نظامیہ یونیورسٹی کا چانسلر کا چارج سنبھالا تو اس سے پہلے اس یونیورسٹی کے سربراہ سیدنا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، امام غزالی اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم عصر زمانے کے محقق تھے، یعنی سیدنا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب جامعہ نظامیہ کا چارج چھوڑا تو اس کے بعد جامعہ نظامیہ کے چانسلر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جو یونیورسٹی کا چانسلر ہے۔ ہم نے اس کو ایک 11ویں والا پیر اور مہینے کے بعد چاول پکاؤ اور کھاؤ، گھر کو چلے جاؤ پر محدود کر کے رکھ دیا۔ 18 سے 19 مضمون سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جامعہ نظامیہ میں خود پڑھاتے تھے، خود پڑھاتے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ صبح فجر کی نماز سے لے کر رات عشاء کی نماز تک سارا دن 70 اور 80 طلباء آپ کی کلاس کے اندر بیٹھ کر کے آپ سے علم کا استفادہ کرتے ہیں۔ 70-80 طلباء اور کئی 100 طلباء ہر سال اس دارالعلوم سے فراغت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں تزکیہ نفس تھا، تصوف تھا، اس کے اندر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم تھی۔ اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں پچھلی جمعۃ المبارک میں کی تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم پورا ایک علم ہے، آیات کی تلاوت اور تزکیہ نفس، یہ 2 الگ سبجیکٹ ہیں۔ آیات ہی کی تلاوت ایک لذت ہے اور تزکیہ نفس ان کی کیفیات کو اپنے اندر محسوس کرنے کا نام ہے۔ حضور کی سیرت اور سیرت احکامات قرآنی کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس استاد کی صحبت سے میسر آتا ہے، اولیاء کی صحبت سے میسر آتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے میسر آتا ہے، ان کے پاس جانے سے میسر آتا ہے، وہاں جا کر کے ریاضت سے میسر آتا ہے، ان کے فرمودات کو سن کر میسر آتا ہے، کچھ وقت ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کو دیکھنے سے میسر آتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر والحکمہ کی بات آتی ہے کہ وہ نگاہ کرم ڈالی جاتی ہے تو زندگی پلٹ کر رکھ دی جاتی ہے، مگر اس سے پہلے آیاتی ہی اور وَيُزَكِّيهِمْ، یہ 2 چیزیں جب تک آپس میں نہیں ملتی اس وقت تک تزکیہ نفس کا پروسیس مکمل نہیں ہوگا۔ یہ سارے پروسیس مکمل کرنے کے بعد ولی کامل کے منصب پر آتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی زیادتی ہے، ہمارے معاشرے کا ظلم ہے کہ ہم نے اولیاء کی زندگی کو سمجھا نہیں کہ اولیاء کون تھے، اولیاء کون تھے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یاد رکھیں، ولایت تصوف، اللہ کا ولی کبھی بھی بغیر علم کے ولایت کے درجے پر نہیں آ سکتا۔ اللہ کا ولی کبھی بھی بغیر علم کے ولایت کے درجے پر نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، میرے علم کی
ڈگری نہیں لے رکھی، کسی مدرسے میں نہیں گیا، تو میں ولایت کے درجے پر ہوں، صوفی ہوں، تصوف جانتا ہوں اور ولایت کے اعلیٰ درجے پر ہوں، تو فرمایا وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص یہ بات کا دعویٰ کرے کہ میں نے میٹرک نہیں کی، میرے پاس ایف اے کی ڈگری ہے۔ میٹرک نہیں کی تو ایف اے کی ڈگری کیسے آ گئی؟ یا تو 2 نمبر سے لی ہے پاکستانی نظام کے تحت، یا تو 2 نمبر سے آئی ہے پاکستانی نظام کے تحت۔ اصول نہیں ہے کہ میٹرک پہلے کرو گے تو ایف اے کی ڈگری ملے گی، اصول نہیں ہے۔ تو پاکستان میں ہر کام بے اصولہ ہوتا ہے۔ جب ہر کام بے اصولہ ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر ولایت کے بھی اس اصول نے بے اصولی اپنائی، اور ان کی کرتوتوں کو دیکھ کر ہم نے اولیاء کی زندگی کو بھی نشانہ بنا دیا۔ اولیاء کی کوئی شخص اٹھ کر کے یہ دعویٰ کر دے، کوئی شخص کہ میں تصوف کی منازل طے کر چکا ہوں مگر میں صاحب علم نہیں ہوں، تو سمجھ لے کہ بہت بڑا شیطان ہے جو دعویٰ ولایت کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ کسی وقت بھی ایسی بات کرے گا جس سے امت مسلمہ کے عقائد کی بربادی ہوگی۔ علم نہیں اس کے پاس علم حدیث کا علم نہیں، فن حدیث کا علم نہیں، فن تصوف کا علم نہیں، تصوف کے درجات کو طے کرنے کا علم نہیں، تزکیہ نفس کو مراتب کو طے کرنے کا علم نہیں اس کے پاس۔ کسی استاد کے پاس نہیں گیا تو کہے کہ میں بہت اچھا موٹر مکینک ہوں، تو وہ جو موٹر مکینک ہوگا اس کا حال آپ مجھ سے بہتر زیادہ جانتے ہیں کہ اس موٹر مکینک کا حال کیا ہوگا۔ کہیں کہ میں نے کسی کے پاس جا کر کے نہیں سیکھا اور میں یوٹیوب سے ہر چیز سیکھ کر کے میں آ کر کے معاشرے کو اصلاح کی تبلیغ کرنے لگا ہوں، تو یاد رکھے پھر جو یوٹیوب سے علم حدیث کے مفسر بنتے ہیں ان کا حال بھی آج معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ لہذا جب تک ولایت کے درجے پر آنے والا شخص صاحب علم نہیں ہے، دین اور دنیا کا دونوں علم اس کے پاس نہیں ہے، وہ دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ سمپل بات۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ بیات وقت محدث بھی تھے، بیات وقت مفسر بھی تھے، بیات وقت وہ علم تصوف کے ولایت کے اعلیٰ مقام پر بھی تھے۔ آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، درست الخط قصیدہ غوثیہ کے اندر درست العلم حتی صرت قطبا نلت الموالی، فرمایا علم کا جو درجہ تھا وہ درجے طے کرتے 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 میں نے مقام ولایت کو پایا ہے۔ درست العلم حتی صرت قطبا، یہ مقام قطبیت مقام ولایت پر میں علم کے درجے طے کرتا کرتا پہنچا ہوں۔ ان درجوں کا، اس علم کا حال کیا ہوگا جس علم کو طے کر کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے مقام قطبیت کے اس مقام پر پہنچے جس مقام پر کہنا پڑا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کے قدم پر غوث اعظم کا قدم نہ ہو۔ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ انبیاء میں سے جس طرح روشن ستارہ اور آخری نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اسی طرح حضور کی امت کے اندر سب سے انوکھا مقام قطبیت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر ہے جو کسی اور کو میسر۔ مقام قطبیت دو مثالیں، یہاں
جو واقعات تصوف ہے، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عقیدت مندوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، آگے سے ایک بزرگ ملا، بہت سفید ریش، سر پہ بہت خوبصورت امامہ، بہت خوبصورت چہرہ، ہاتھ میں عصا بھی پکڑا ہوا ہے، اور وہ بھی اپنے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ حضور کی بات میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، کہا میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام آپ کے پاس لایا ہوں، میں پیغام لایا ہوں۔ کیا پیغام؟ پیغام یہ ہے کہ عبد القادر آپ نے بڑی عبادات اور بڑی ریاضات کر لی ہے، اب آپ کو مزید عبادت، ریاضت اور نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ جو ہی اس نے کہا تو آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے فرمایا تم شیطان نیک بندوں کا روپ دھار کر آ کر کے مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اگر آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو نہیں فرمایا اور فاطمہ کو فرمایا کہ فاطمہ اگر تو نے جنت میں جانا ہوگا تو اپنے اعمال کے بل بوتے پر جانا ہوگا، یہ نہ سمجھنا کہ میں دو جہاں کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اگر ان کو نماز معاف نہیں تھی تو میں کون ہوتا ہوں مجھے نماز معاف کرنے والا؟ فرمایا تو شیطان ہے، دفع ہو جا۔ یہ لفظ آپ نے بولا تو وہ پورا مجمع غائب ہو گیا۔ یہاں اس مقام پر جو چیز سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا گئی وہ درست العلم حتی صرف قطبا، وہ مقام تھا۔ اگر علم نہ ہوتا تو انسان پسیج جاتا کہ میری تعریف ہو رہی ہے، میری عبادات قبول ہو گئی ہے، پسیج جاتا۔ فرمایا درست العلم حتی صرف قطبا، وہ جو چیز بچا گئی وہ علم کا مقام تھا، وہ صحبت صلحاء تھی، وہ چیز بچا گئی۔ جب بچا گئی دوسرے مقام پر، ایک اور مقام پر بھی ایسا ایک واقعہ پیش آیا، مگر درست العلم اس بات کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ لہذا یہ بات ہمیشہ اولیاء کی زندگی کا وہ پہلو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ جتنے بھی اسلاف کو لے لیں، آج تک صاحبان مزارات، صلحاء، نیک لوگ ان کے اگر کردار کو پرکھنا ہو تو قرآن پاک نے بہت سمپل معیار دیا ہے۔ اگر اس سمپل معیار کو دیکھ لیں تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اولیاء کا اور تصوف ولایت کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا۔ ان میں پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ۔ فرمایا کہ وہ پہلی بات کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں کہ اوروں کو تکلیف نہ ہو، وہ محبت بانٹتے، نفرت کو ختم کرتے۔ آج اگر اولیاء کی بارگاہ میں جائیں، وہاں سے یہ سبق ملے کہ آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو، جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری مجلس میں آئے ہو تو دوسروں کی مجلس میں کہیں اور نہ جانا، نمبر 2۔ نمبر 3، فرمایا ہم سے تعلق رکھو، دوسروں سے تعلق نہ رکھو۔ اگر اس طرح کی تعلیمات ملے، نظر و نیاز کے سوا بات کوئی نہ ہو اور اپنی پروجیکشن کے علاوہ کوئی کام نہ ہو، تو سمجھ جائے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، قرآن کی پہلی نص، قرآن کے پہلے حکم کی نفی ہے، انکار ہے کہ اس کو بجا نہیں لایا جا رہا، لہذا یہ اللہ کا ولی بھی ہو سکتا۔ سمپل بات، پیچھے رہ گئی بات، میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوا تھا، میں نے بیعت کی تھی، ہم خاندانی ان کے بیعت ہیں، تو لہذا ہم
نسل در نسل انہی کے بہتر، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق۔ مرید اور ارادت کی یہ تعریف نہیں ہے، مرید اور ارادت کی یہ تعریف، ارادت کی تعریف ہے کسی کے ساتھ، کسی صاحب علم، کسی ایسے نیک بندے کی مجلس کے ساتھ اپنا تعلق ایسا جوڑ کہ وہاں بیٹھنے سے تجھے اللہ یاد آ جائے، تجھے خدا یاد آئے، اور تجھے اپنی زندگی کو بدلنے کا تیرے اندر جذبہ زندہ ہو، اور اس لیے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم کا فیض لینے کے لیے تو اگر کسی کے پاس جا کر کے بیٹھتا اور تعلق جوڑتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، تعلق جوڑتا ہے، وہاں سے تجھے ہدایت کی خیرات ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، نہ تجھے کوئی طمع ہے نہ اس کو کوئی طمع ہے، اور تو تعلق جوڑ لیتا ہے، اس کا نام ارادت ہے، اس کا نام۔ اگر کوئی کہے کہ تو بے مرشدہ ہے، تو نے کسی کے ساتھ کسی کا تو بیعت نہیں ہے، تو تیرا ایمان کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں، یہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارادت ایک تعلق ہے، ارادت ایک تعلق ہے، تعلق اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ جس کے پاس تم گئے وہاں سے تجھے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم کا فیض ملا، تو نے اپنی زندگی کی اصلاح کر لی، وہ تیرا شیخ ہے اور تو اس کا مرید، وہ تیرا شیخ ہے اور تو اس کا۔ اگر وہاں سے تجھے مل کچھ نہیں رہا اور تو کہے کہ میرا باپ دادا بھی ان کا مرید تھا تو میں بھی ان کا نسل مرید ہوں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ کہتے کہ ہم نے بیٹا بیٹی پیدا ہوتی تو ہم نے شادی کر دی ہے کوئی، تو اس نے کہا بیٹا ابھی پیدا ہوا، بیٹی ابھی پیدا ہوئی، تو یہ بیٹی میں تیری میں لوں گی اپنے بیٹے کے ساتھ، بچپن سے نکاح کر دیا، بڑے ہوئے تو پتہ نہیں زندگی کے کتنے فساد ہوئے، نہ اس کی کوئی اسلام کے اندر حقیقت ہے، نہ اس کی کوئی اسلام کے اندر حقیقت ہے کہ بچپن سے پیدا ہوتے ہی ہم فلاں کے مرید تھے، کوئی حقیقت نہیں۔ وہ پیر نہ تمہاری زندگی بدل سکا نہ تم اس سے کوئی فائدہ لے سکے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، پہلی سمپل بات میں نے 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، ان تینوں چیزوں کو دیکھ لیں، اگر وہ معیار یہ پورا اترتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو الگ ہو جائے، کوئی آپ پر کفارہ نہیں، کوئی آپ پر قدغن نہیں، کوئی آپ پر جبر نہیں، کچھ نہیں۔ دوسری مثال حَوْنَمَا إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ اکھڑ جاہل نہیں، اکھڑ جاہل نہیں، پیر جاہل نہ ہو، صاحب علم ہو، صاحب علم ہو۔ اگر کوئی جاہل ہے، مدرسے نہیں گیا، تو کوئی کہے کہ یہ میرا پیر ہے، تو تیری سوچ پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کی سوچ پر بھی انا للہ و انا الیہ۔ خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، پر میری مرید ہونے کی کچھ شرائط ہے، میری مرید ہونے کی کچھ شرائط ہے۔ فرمایا کیا شرائط؟ فرمایا کہ میں اس کا مرید ہونا چاہتا ہوں جو گودڑی نشین ہو، گودڑی نشین یعنی نیچے بیٹھنے والا، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، اور کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہوں، غریب ہو، مسکین ہو، گودڑی نشین، مالدار نہ۔ اس سے پہلے کسی اور کے پاس بھی گیا، بہت ساروں کے پاس جب آ کر کے تھک گیا، کوئی ایسا نہ ملا، تو کسی ایک ایسے شخص نے اسے راستہ بتایا، اس نے کہا نظام الدین اولیاء کے پاس چلے جاؤ تو یہ تقاضے سارے وہ پورے کریں۔ جب دروازے سے اندر داخل ہوا تو بادشاہ سلامت تھے اس وقت، خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء، بادشاہ سلامت کے طور پر محل میں بیٹھے نوکر چاکر خدمت کار وہ سارے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ جب اس کی نگاہ پڑی، اس نے کہا مجھے تو انہوں نے کہا تھا گودڑی نشین، یہ تو بادشاہ سلامت
تو کو گودڑی نشین فقیر آدمی تلاش کرنا. جب وہ یہ نگاہ ڈال کے واپس انہی قدموں پر واپس پلٹنے لگا تو خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے خادم بھیجا، وہ جو بندہ واپس جا رہا اس کو بلا کے لاؤ ایک دفعہ میرے پاس. بلا کے لائے تو کہا بھائی ابھی تو آئے ہو، ابھی تو آئے ہو، کوئی ایک رات تو ہمارے پاس گزارو، پھر اس کے بعد تم فیصلہ کرنا کہ گودڑی نشین کون ہے اور بادشاہ سلامت کون. اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، پسینے چھوٹ گئے. اس نے کہا یہ بات میں نے دل میں رکھی تھی، کسی کا اس کے ساتھ اظہار نہیں کیا تھا، ان کو کس نے بتایا؟ ان کو کس نے؟ پھر جواب دیا، فرمایا یار ایک رات گزار لو پھر اس کا فیصلہ کریں گے کہ ان کو کس نے بتایا. آپ نے نوکر کو حکم دیا، فرمایا اس کا شاہانہ کھانے کا بندوبست کیا جائے، بادشاہانہ انداز کے ساتھ اس کو کھانا کھلائے گا، اور رات کو اس کا بستر میرے کمرے میں لگائے، رات کو بستر میرے کمرے میں. حکم کی تعمیل ہوئی، بڑا بادشاہانہ کھانا کھلایا اور رات کو بستر خواجہ صاحب کے کمرے میں لگا. خواجہ صاحب عشاء کی نماز پڑھا کر کے اپنے معمولات اور وظائف سے فارغ ہو کر آئے. اس کا بستر بھی لگا ہوا ہے اور وہ محو آرام استراحت ہے، آرام کر رہا. آپ آئے، نماز پڑھی، عشاء کی پڑھائی، وظائف پڑھے، تھوڑی دیر بیڈ پر بیٹھے، آپ بھی سو گئے. جب سو گئے نصف رات کے بعد وہ شخص اٹھا، سردیوں کی بڑی لمبی رات ہے، نصف رات کے بعد اٹھا، اس نے وضو کیا اور وضو کر کے مصلی بچھایا اور اللہ تعالیٰ لمبی رات ہے، کتنے نفل پڑھے گا، 1000 رکعت نماز پڑھے گا، 100 پڑھ لے گا. جب جسم تھک گیا تو دیکھ رہا یار یہ کیسا اللہ کا ولی ہے، خراٹے مار مار کے سو رہے، میں ساری رات مصلی پر گزار دی اور یہ کیسا اللہ کا ولی. سو رہا. صبح ہوئی، اذان سے پہلے جب دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھا، اذان سے کچھ دیر پہلے اٹھے خواجہ صاحب، انہوں نے 12 رکعت نماز نوافل تہجد ادا کی اور دوبارہ پھر سو گئے، اذان فجر ابھی نہیں ہوئی، پھر سو گئے. وہ جو اذان فجر سے پہلے سونا، نماز تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سونا، یہ تصوف کے اندر بہت درجہ رکھتا ہے، اس کا ایک مقام ہے. یہ پھر کسی اور ٹاپک پہ میں آپ کو بتاؤں گا کس کی اہمیت کیا. پھر سو گئے. جب وہ دوبارہ پھر سو گئے، اس نے کہا یہ کیسا بندہ اللہ کا، اس کو تو نیند پیاری ہے، 12 رکعتیں پڑھی ہیں پھر سو گیا ہے، چلو ہم بھی سو جائیں تھوڑی دیر، تھک گئے. اس نے دعا مانگی کہ مولا میں ساری رات نفل پڑھ پڑھ کے تھک گیا، بس جو میں نے اتنے نفل پڑھے ہیں میرے اتنے گناہ معاف کرنا. جب سو گیا تو خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ 2 چراغ جل رہے، 2 چراغ جل رہے. ایک چراغ خواجہ صاحب کی چارپائی سے دکھائی دے رہا ہے، جو ایسے چل رہا ہے کہ اس کی روشنی آسمان تک پوری ایک لاٹ دکھائی دیتی ہے، اور اس کی چارپائی پر ایک جو چراغ جل رہا ہے وہ ٹمٹما رہا ہے، اس کی کوئی روشنی نہیں ہے، تھوڑی سی روشنی ہے، ٹمٹما رہا، بڑی مشکل سے چل رہا. بس یہ 2 کیفیات دیکھی اور اذان فجر. خواجہ صاحب اٹھے، وضو فرمایا، نماز کے لیے مسجد تشریف لائے، مسجد میں امامت فرمائی نماز کی. نماز پڑھانے کے بعد جب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا اے مہمان تو نے رات کو کیا دیکھا؟ تو نے رات کو کیا دیکھا؟ اس نے کہا حضور آپ عشاء کے بعد پتہ نہیں کس وقت آئے، سوتے رہے ساری رات، آپ نے تو خراٹے مارے سوئے، میں نفل پڑھتا رہا، تھک گیا، آپ رات کے نصف حصے میں تھوڑی دیر اٹھے، 12 رکعتیں پڑھی، پھر سو گئے. جب آپ دوبارہ سوئے میں بھی سو گیا. جب میں دوبارہ سویا تو یہ دیکھا کہ آپ کی جو چارپائی سے لاٹ نکل رہی تھی وہ آسمان تک جا رہی تھی، میری جو لاٹ تھی وہ ٹمٹما. آپ نے فرمایا اسی لیے تو تجھے
تیرا بستر رات کو اپنے کمرے میں لگوایا تھا اور اسی لیے کہا تھا کہ ایک رات گزار لے پھر صبح فیصلہ کر دے. فرمایا آپ تجھے بتاتے ہیں. فرمایا جو تو گودڑی نشینی کا جو تصور تو لے کے آیا, فرمایا ولایت صرف پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر ہی نہیں ہوتی, ولایت اس کے پاس بھی ہوتی ہے جو وقت کا بادشاہ بھی. ولایت کے ہونے کے لیے کپڑوں کا پھٹا ہونا ضروری نہیں ہے, گودڑی پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے. ولایت اور چیز ہے, گودڑی نشینی ہونا اور چیز ہے. دوسری بات جو تو نے کہا کہ میں ساری رات سوتا رہا, تو تو ساری رات نفل پڑھتا رہا. فرمایا تیرا جو رات کو سونا تھا وہ اللہ سے ٹھیکا تھا کہ میں اتنی رکعتیں پڑھوں گا تو مولا تجھے معاف کر دے گا. میرا ساری رات کا سونا بھی عبادت تھا, میرا ساری رات کا سونا بھی عبادت تھا, اور دن کو اٹھ کر کے امور سلطنت کو نبھانا بھی عبادت تھا. فرمایا اس زندگی کا تعلق درست العلم حتی صرت قطبا فنلت السعد مولا الموانی سے تعلق تھا. فرمایا یہ سارا تعلق علم کے ساتھ تھا. اگر علم ہوتا تو تجھے فرق محسوس ہوتا کہ فقر کیا ہے اور گودڑی نشینی کیا ہے اور ولایت کیا ہے, یہ تمہیں سمجھ آتی. تیرے پاس علم نہیں ہے اس لیے تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ فقر کیا ہے اور علم کیا ہے. فرمایا ایک کام بھی تو نے رات سے لے کر فجر تک میرا کوئی خلاف سنت دیکھا؟ اس نے کہا نہیں. خلاف سنت دیکھا؟ کہا نہیں. تو فرمایا اگر خلاف سنت میرا کوئی عمل تو نے نہیں دیکھا, اس سے بڑی ولایت اور کوئی نہیں, اس سے بڑی ولایت اور کوئی نہیں. ہمارے ہاں جو ولایت کا تصور ہے نوجوانوں بزرگوں, ولایت کے اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان اولیاء کرام کے ساتھ اپنا تعلق عقیدت کا بھی جوڑیں, محبت کا بھی جوڑیں اور انکساری کا بھی جوڑیں, اور ان کے ساتھ تعلق علم کا بھی جوڑیں, اور ان کی جو خدمات دینیہ ہیں, جو خدمات ہیں انسانیت کی, ان کو بھی جانچ کر کے معاشرے کے اندر بیان کرنے کی ضرورت دیکھیں. اور آج صرف آج کے ان چرسی ملاؤں کو دیکھ کر اور چرسی رگلے ڈنڈے والوں کو اور لمبے لمبے بال اور 6 مہینے نہ نہانے والوں کو دیکھ کر کبھی بھی ولایت پر انگلی نہ اٹھائے. یہ ولی نہیں ہے, یہ شیطان ہے. آج کی ولایت ولی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے بال لمبے ہوں اور 6 ماہ سے نہ نہایا ہو اور بال آپس میں جڑے ہوئے ہوں اور کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہوں, ہاتھ میں رگلا ڈنڈا ہو, اور وہ 8-8 9-9 کلومیٹر پیدل سفر کرے اور پاؤں میں گھنگرو پہنے ہوئے ہوں اور کہے کہ جی میں ہر نماز مکہ میں پڑھتا ہوں. یاد رکھیں یہ شیطان ہے, شیطان کے چہرے ہیں. ان کو دیکھ کر کبھی ولایت کے تصور کو غلط نہ سمجھنا. جب بھی ولایت پر ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو فوراً قرآن پاک کو اٹھا کر کے دیکھنا اور قرآن پاک کو پڑھنا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. مولویوں نے ہمیں صرف الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پڑھایا ہے, الذین آمنوا وکانوا یتقون نہیں پڑھایا. اور جب ولایت کے تصور گڑبڑ ہونے لگے تو قرآن کو پڑھنا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. جب ولایت کا تصور خراب ہونے لگے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو پڑھنا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموانی کو پڑھنا. جب ولایت کا تصور ختم ہونے لگے بہاؤالدین زکریا ملتانی کو پڑھ لینا. ان کے مزارات پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا, ان کی خدمات کو پڑھنا. ان کی جب ولایت کا تصور ختم ہونے لگے تو شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جانا.
تصور کرنا کہ 1500 طلباء زیر تعلیم ہیں اور 16 سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں. کون سے 16؟ اس کا مطلب ہے کہ شاہ سلیمان توسوی بیک وقت ابن سینا بھی تھا، ابن بطوطہ بھی تھا، وہ مفکر بھی تھا، وہ محدث بھی تھا، اور غزالی زماں بھی تھا. اگر تصور غلط ہونے لگے تو یاد کر لینا امام غزالی کو جامعہ نظامیہ کی کیفیت کو. جب تصور غلط ہونے لگے تو محی الدین شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کو تاج دیکھ لینا. شیخ ابن عربی، محی الدین شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کے اندر صرف ایک ہی شیخ اکبر ہوتا، کوئی اور شیخ اکبر کوئی نہیں. شیخ ابن عربی ایک ہی شیخ ہے، شیخ اکبر ایک ہی ہے، دنیا میں اور کوئی نہیں ہوا، وہ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ. کوئی اور آپ کا بن سکتے. اگر ولایت کا تصور ختم ہونے لگے تو حضرت بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لینا. اگر ولایت کا تصور ختم ہونے لگے خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء کو دیکھ لینا. اگر ولایت کا تصور ختم ہونے لگے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لینا. اگر ولایت کا تصور ختم ہونے لگے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجلس میں چلے جانا جس مجلس کے اندر آپ واز فرماتے ہیں تو کئی جنازے اٹھ جاتے ہیں. ان کیفیات کو دیکھ لینا تو ساری حقائق سمجھ آتی ہیں. لہذا ونادى اصحاب الاعراف رجال یعرفونہم، ولایت کا تصور ختم ہونے لگے تو سورہ اعراف کی ونادى اصحاب الاعراف سے لے کر اگلی ساری آیات کا مطالعہ کر لینا، ولایت کا تصور سمجھ آ جائے گا. وما علینا